إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو. محترم حاضرین، اگرچہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، ذرا غور کریں، اپنے بچپن سے لے کر اب تک ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، بہت سارے قسم کے مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور تمام مشکلات کا سامنا الحمدللہ ایمان ہونے کی وجہ سے صحیح طور سے کر پا رہے ہیں. محترم حاضرین، اگرچہ ہم اپنے سوسائٹی کا، اپنے گھر کا جائزہ لیں گے تو دیکھ لیجئے مختلف اقسام کے پریشانیاں، مصیبتیں، چیلنجز، پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں. جیسا اکنامکلی دیکھ لیں، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ہر لحاظ سے ہم پریشان ہیں. اکنامکلی ایشو دیکھ لیں، اکانومیکلی ہم بہت سے ایشوز ہیں ہمارے سوسائٹی میں. اسی طریقے سے سوشل پرابلمس بہت ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہمارے فیملی کے بہت سے پرابلمس، بہت سے ٹینشنز ہیں، اور ہر پرابلم میں، ہر ٹینشن کے وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی سپورٹ ہو، اللہ کی مدد ہو. ہر پرابلم میں ایک مومن بندہ چاہتا ہے کہ کسی کی سپورٹ ہو نہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی سپورٹ ہونی چاہیے. ہر مومن بندہ کا یہی جو ہے ہمیشہ فکر رہتی ہے مومن بندے کے لیے کہ مجھے کم سے کم کسی کی سپورٹ نہ ہو تو اللہ کی سپورٹ ضرور ہونی چاہیے. ہر کسی کی فکر ہوتی. تو ہم اگرچہ اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہماری زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے. پریشانیوں کا مجموعہ ہے. بچپن میں پریشانی، جوانی میں پریشانی، گھریلو پریشانیاں، ٹینشنز میں گھرے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سپورٹ ہمیں کیسے حاصل ہوگا، اللہ کی مدد کیسے آئے. دیکھ لے ہماری جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کا سماجی نقصان بھی ہو رہا ہے. ہر طریقے سے دیکھ لیں گے کمیونٹی لیول پہ ہماری مسلم کمیونٹی کی ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے. ذلت و رسوائی چھائی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کن چیزوں کی وجہ سے ہم پچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ جا رہے ہیں. ہماری کمیونٹی ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں بیکورڈ کیوں ہے، پیچھے کیوں ہے؟
اگرچہ ہم جائزہ لیں گے تو ہمارے سامنے اس کے اسباب، اس کے وجوہات، اس کے ریزن سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ اگرچہ ہمارا سپورٹ اسی وقت کرے گا جب ہماری زندگی ایمان باللہ کے مطابق ہو، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے جتنے بھی کنڈیشنز ہیں، جتنے بھی شروط ہیں، ہمارے لیونگ لائف سٹائل کے جتنے بھی کنڈیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف ہم اپنے دل سے یا زبان سے اقرار کر لیں، یا دل سے اقرار کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس پر عمل نہ ہو، قرآن کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، ہماری زندگی حدیث کے مطابق نہ ہو، تو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر کرٹیکل کنڈیشنز میں، ہر پرابلمز میں، ہر ایشوز جتنے بھی کریٹ ہوتے ہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں، یہاں اگرچہ اللہ کا سپورٹ چاہیے تو ایمان باللہ کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 126 126 میں فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کو وعدہ ہے کہ وہ ضرور مومنوں کی مدد کرے گا، وہ ضرور مومنوں کی سپورٹ کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر بھی ہمیں سپورٹنگ کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ کے جانب سے کیوں ہمیں سپورٹ نہیں مل رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر ہمدرد اور بہتر کارساز ہے، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے بیسٹ سپورٹر کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ اللہ بہترین کارساز بھی ہے، دنیا کا پلانر بھی ہے، سسٹینر بھی ہے اور سپورٹر بھی ہے۔ اللہ سے بڑا سپورٹر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس اللہ کی سپورٹنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، ایمان باللہ کے مطابق ہماری زندگی چلنی ہوگی، تبھی جا کے اللہ کا سپورٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جس کا مددگار، جس کا سپورٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگرچہ آپ کا سپورٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، نہ آپ کو کوئی پی ایم، نہ کوئی ایم پی، نہ کوئی ایم ایل اے، نہ کوئی ایم ایل سی، یا نہ کوئی بھی آپ کا جو بھی دشمن ہے، یا ذاتی دشمنی ہو کسی سے، یا سماجی دشمنی ہو کسی سے، کوئی آپ کا کوئی نقصان ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مومنانہ زندگی گزاریں، شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایمان کے مطابق ہو، آپ کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، کہ سب سے بہترین سپورٹر، سب سے بہترین اس کائنات میں کوئی مدد کرنے والا ہے مومن بندے کا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگرچہ مومن بندے کو اللہ کی ذات ہی سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس جیسے دیکھ لیں آج کل کے حالات میں، پوری دنیا میں جو بھی مسلمانوں کی حالت ہے ہر کسی کو معلوم ہے، جہاں بھی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، ہمیں ہر جگہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کوشش کرنے کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہم چیلنجز صحیح سے فیس کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں معلوم؟ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں۔ ایمان باللہ، اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے، اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں نہیں، آج ہماری زندگی میں نہیں۔ اس لیے ہر جگہ ہماری اسٹیٹس بہت بیکورڈ، ہر جگہ ہمیں ذلیل اور رسوا اس لیے ہونا پڑ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان باللہ نہیں، اللہ پر ایمان نہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اور تقوی کی زندگی گزارنا، گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارنا۔ اگرچہ آپ گناہ سے بھی دور رہتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی لیونگ سٹائل، لائف سٹائل جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور پھر بھی اللہ سپورٹ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد نہ کر سکے اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ آپ کے پاس جتنے بھی ویپنز ہوں، جتنے بھی قسموں کے ڈفرینٹ ٹائپس آف ویپنز کیوں نہ ہوں، بہت کچھ ہیں، آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، پھر بھی آج مسلم کتنے کم
کنٹریز ہیں. مسلم کنٹریز آپ دیکھ لیں گے 55+ کنٹریز ہیں, لیکن جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں معلوم؟ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, ہمارے ایمان میں کمی ہے. جو ایمان صحابہ کرام کے اندر تھا وہ ہمارے اندر نہیں. جو ایمان انبیاء اور رسول کے دلوں کے اندر پیوست تھا, ایسا ایمان 10% بھی ہمارے دلوں کے اندر پیوست نہیں. اس لیے اللہ کی مدد, ہم رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں معلوم؟ ہماری زندگی میں بدعمالیاں بہت ہیں, ہماری زندگی میں قرآن حدیث کے اپوزٹ کام بہت ہیں. اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, اس کو دعائیں ہمارے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. ہم کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجوہات دیکھیں گے تو بدعمالیاں ہماری زندگی میں, اور اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اللہ ہماری سپورٹ نہیں کر رہا. اور اگرچہ آپ سچے پکے مومن ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا ڈیفنس کروں گا. دشمنوں کی جانب سے اگرچہ کوئی وار ہو, کوئی ایکشن لے دشمن, تو دشمن کی جانب سے جو وار ہوتا ہے اس کے لیے ڈیفنس میں کروں گا, میری جانب سے ڈیفنس ہوگی, غیبی مدد میں کروں گا, فرشتوں کو میں بھیجوں گا. دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری ڈیفنس کرے گا, اگرچہ تمہاری زندگی ایمان کے مطابق ہو, اگرچہ تمہاری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو. چاہے جتنے بھی چیلنجز آ جائیں, جتنے بھی پرابلمس آ جائیں, جتنی بھی مشکلات آ جائیں, مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں, پہاڑ جیسی مصیبت بھی کیوں نہ آ جائے, لیکن ہمارے دل میں جس طریقے کا ایمان ہونا چاہیے, ایمان باللہ کے مطابق اگرچہ ہماری زندگی گزر رہی ہے, تو ڈیفنس سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے گا. آج ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم کے بہت سے بڑے بڑے اسلحہ ہیں, بڑے بڑے ہتھیار ہیں, ویپنس ہیں, پھر بھی کوئی کام کے نہیں, کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں معلوم؟ یہ جو ایمان کی طاقت, ایمان کی دولت ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی اس سے محروم, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سپورٹ کیوں نہیں آ رہا معلوم؟ اس کی وجوہات بھی ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ وهم مشرکون, سورہ یوسف آیت نمبر 106. سپورٹ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں شرک پایا جا رہا ہے. ایمان بھی ہے, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے. اللہ ایک ہے مانتے ہیں, لیکن جب بیماری آتے ہیں کالے دھاگے پر بھروسہ کرتے ہیں. جب کوئی بیماری آ جاتے ہیں پیر کے پاس جاتے ہیں. جب کوئی بیماری آ جاتی ہے بابا کے پاس جاتے ہیں. جب کوئی بیماری آ جاتی ہے شفا کے لیے کالے دھاگے باندھتے ہیں, تعویذ لٹکاتے ہیں. ایمان تو ہے لیکن ساتھ میں شرک, اور جہاں شرک ہو وہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم العظیم. دیکھیے کیا ہوتا معلوم, ہمارے سوسائٹی میں اگرچہ کوئی چوری کر لے, ڈکیتی کر لے, کسی کا مرڈر کر دے, کہیں رابری ہو جائے, بینک رابری, گھر کا رابری ہو جائے, ہم اس کو بڑا ظلم سمجھ لیتے ہیں. اتنا بڑا کام کر دیا, اتنا بڑا گناہ کر دیا, اور سارے لوگ جا کے اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. ہاں یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے, لیکن سب سے بڑا ظلم قرآن کی روشنی میں شرک ہے. لوگ شرک کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن اس کو بچانے کی فکر ہم نہیں کرتے. خود توحید کے علم بردار ہیں, اپنے آپ کو توحید سلفی جماعت سمجھتے ہیں, لیکن سلف کا جو منہج ہے عمل کے ساتھ دعوت کرنا, یہ ہماری زندگی میں نہیں. اپنے آپ کو سلفی جماعت, اپنے آپ کو جو ہے کیا اہل حدیث جماعت, اہل الحدیث جماعت کہتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں حدیث کے مطابق تو عمل ہے, لیکن جہاں حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے حکمت کے ساتھ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں جہاں شرک ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی تھوڑا بہت بھی ایمان ہے, اس لیے سپورٹ نہیں. جہاں 100% کامل ایمان, 100% ایمان جب تک پورے سوسائٹی کے اندر نہ آ جائے, فلفل نہ ہو جائے, تب تک معاشرے میں, سوسائٹی میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس سے بھی بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا, لیکن اللہ سپورٹ اس لیے نہیں کرے گا کہ ہمارے سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں شرک پایا جائے. تو شرک سے باز رہنے کی بھی ضرورت ہے, اور جہاں لوگ شرک کر رہے ہیں اس سے ان کو دور رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوسرا کام, اگرچہ ہم اللہ کا سپورٹ چاہتے ہیں, اللہ اگرچہ ہماری مدد کرے, تو اس کے لیے دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے, عمل میں اخلاص لازمی, اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. دکھاوے کا عمل, اپنے ریاکاری کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو بھی عمل کریں ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو, قرآن و حدیث کے روشنی میں ہو, اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو,
اور عمل کرتے وقت ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ میں صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اسی وقت آپ کی عمل قابل قبول ہوگی۔ جب تک آپ کے اعمال کے اندر اخلاص نہ پایا جائے، آپ کی زندگی مخلصانہ زندگی نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات میں، مصیبتوں میں آپ کا سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی مصیبتیں ہوں، پریشانیوں میں ہم پھنس جائیں، اس وقت جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، جتنے بھی عبادتیں کرتے ہیں، عبادت کی قبولیت کے لیے لازمی شرط، مست اینڈ شڈ جو کنڈیشن ہے وہ اخلاص ہے، یعنی صرف اللہ کے خوشی کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں گے، تبھی ہماری زندگی میں جتنے بھی چیلنجز، جتنے بھی پرابلمس آئیں گے، اس وقت اللہ ہمارا سپورٹر بنے گا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ذریعے مدد کرتا ہے، کمزور لوگوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، یعنی اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کن لوگوں کے ذریعے؟ 3 لوگوں کے ذریعے۔ پہلے کمزور لوگوں کی وجہ سے اس امت کی مدد کرتا ہے، کمزور لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اس امت کی مدد کرتا ہے، کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اس لیے اللہ مدد کرتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اس لیے مدد کرتا ہے، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اگرچہ وہاں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، چیلنجز کو فیس کر رہے ہوں، اللہ کا سپورٹ، اللہ کا مدد اسی وقت حاصل ہوگا جب اس معاشرے میں کمزور لوگ پائے جاتے ہوں اور ان کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ان کے اعمال اخلاص کے مطابق ہو، اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوں۔ ایسے معاشرے میں ہی چیلنجز کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سپورٹ کرتا ہے، ورنہ اللہ کا سپورٹ نہیں حاصل ہونے والا۔ اسی طریقے سے تیسرا کام جس کے ذریعے اللہ کا مدد، اللہ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہونے والی ہے، چیلنجز کے وقت میں، پرابلمس کے وقت میں، کریٹیکل کنڈیشنز میں اللہ کی سپورٹ اگرچہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے کیا ہوا معلوم، کہیں جو ہے دعا کرنے میں افراد کے شکار ہیں، تو کوئی جماعت دعا کرنے میں تفرید کے شکار ہے، یعنی کوئی لوگ دعا کرنے میں غلو کر چکے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف بدعت کا کام کرتے ہیں، تو ایک جماعت ہمارے قوم میں ایسی ہے جو دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا چھوڑ چکی ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں آپ اپنا جائزہ لیں، ہر کوئی، میں اپنا جائزہ لے لوں، آپ اپنا جائزہ لے لیں، کتنے وقت میں آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اپنے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دعا کرنا ہے نا، دعا کا اہتمام ضروری ہے۔ مشکلات کے وقت میں، کریٹیکل کنڈیشنز کے وقت میں، جب ہم چیلنجز کو فیس کرتے ہوں، جب ہم پرابلم میں پھنس گئے ہوں، اس وقت دعا بہت کام آتی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی، جہاں ڈاکٹرز کے پرسکرپشن کام نہیں آتے، ڈاکٹرز کے اینٹیڈوٹس کام نہیں آتے، جہاں ڈاکٹر کے ٹیبلٹ کوئی کام نہیں کرتا، جہاں کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی چیز کام نہیں کرتی، لیکن آپ بیمار ہیں، شفا کے لیے اگرچہ دعا کرتے ہیں، ضرور کام کریں۔ جہاں دنیا کی کوئی کام نہیں کرتی ہے، وہاں دعا کا اہتمام کرنے کی وجہ سے دنیا کا وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ لیکن ہم اس دعا کے اہتمام کرنے میں بہت غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، رو کر، گیڑ گڑا کر کچھ مانگتے ہیں، بہت کم لوگ، ورنہ نماز ختم ہوئی، 1-2 منٹ کا وقفہ ہوا، فوراً چلے جاتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، چلے گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیشہ معمولی بنا لینا، ہمیشہ دعاؤں کو چھوڑ دینا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، اجتماعی دعا ثابت نہیں، ٹھیک ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں، لیکن نماز کے بعد فردن دعا پرسنل تو آپ کر سکتے ہیں نا، اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا۔ جس طریقے سے جب کریٹیکل کنڈیشن آ جائے، کوئی بڑی ایکسیڈنٹ میں ہم آ جائیں، کس طرح ہم ایم ایل اے کے پاس دوڑتے ہیں ریکمنڈیشن کے لیے، آپ لکھ دیں گے تو کم قیمت میں ہمارا آپریشن ہو جائے گا، دوڑتے ہیں نا مصیبت میں۔ کیا جتنے مصیبت کے وقت میں ہمیں دنیا کے لوگ یاد آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ یاد آتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سائن کرنے سے، سگنیچر کرنے سے ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارے آپریشن جو 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہے 10,000 12,000 میں بچ جائے گا، اس کے آنے سے پہلے کیا خیال آتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہلے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ؟ نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ مصیبتوں کے وقت میں دعا بہت کام آتی ہے۔ ہاں، جیسا کہ اگرچہ ہم
سیرت کا مطالعہ کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری کو اسٹڈی کریں گے, تو ہمیں جنگ بدر ہر کسی کو معلوم, غزوہ بدر ہر کسی کو معلوم ہے کیا ہوا تھا وہاں. مسلمان کی تعداد زیادہ تھی کیا؟ کثیر تعداد میں تھے مسلمان؟ نہیں, صرف 313 مسلمان تھے, کم و بیش 313 مسلمان تھے, اور سامنے کی فوج, کافر فوج ہزاروں میں تھی, کافر فوج ہزاروں میں تھی, اور ان کے پاس ویپنز بھی تھے, ہتھیار بھی تھے. اور ہمارے مسلمانوں کے پاس جو صرف 313 تھے, کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں, کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں, اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ ہے. پھر بھی اللہ کی غیبی مدد آئی نہیں آئی؟ کیوں آئی؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان باللہ, ایمان کی جو طاقت ہے, ایمان کی جو دولت ہے ان کو نصیب ہوئی تھی. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. کیا 300 لوگ ہزاروں پہ بھاری پڑ سکتے ہیں؟ نہیں. دماغ سے سوچیں, آپ کے پاس ویپنز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی نام کے برابر, اور جو آپ کے اپوزٹ میں ہے لشکر, اس کے پاس سارے کے سارے ویپنز ہیں, اور آپ صرف ان کے 30%, 30 to 40% ہے آپ کی تعداد, اور آپ ان پاپولیشن کا کیسا ان کا وار کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیفنس نہیں کر سکتے. لیکن ڈیفنس ہوا نہیں ہوا, ہماری جیت ہوئی نہیں ہوئی, مسلمانوں نے جنگ جیتا نہیں جیتا. کیوں؟ وہاں ایمان کی دولت نصیب تھی اور دعاؤں کا اہتمام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اے اللہ, اے اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے, حدیث نمبر 1763, مسلمانوں کی یہ جماعت, مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر اس کے بعد کوئی تیری عبادت کرنے والی جماعت باقی نہیں رہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں ضرور دعا قبول کروں, میری پکار, تمہاری پکار میں ضرور سنوں گا, تم صرف پکارو. لیکن ہم پکارنے تک نہیں جاتے. کیا ہے معلوم اللہ کا مسئلہ؟ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو ایک بار مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 3 بار مانگیں گے, 10 بار مانگیں گے, تھک جائے گا, کیوں بار بار میرے پاس آتا ہے مانگنے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بے حساب, جتنا چاہے آپ مانگ لیں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا اور کبھی تنگ بھی نہیں آتا. دنیا کے انسان تنگ آ جاتے ہیں مانگنے کی وجہ سے, لیکن اللہ کبھی, آپ جتنا بھی مانگ لے, پوری دنیا کا خزانہ بھی مانگ لے, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پکارے, اللہ سے مانگے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 نازل کرتا ہے, خوشخبری دیتا ہے کہ ہم لگاتار ہزاروں فرشتوں کی فوج نازل کریں. اور ایسا ہی ہوا, فرشتے نازل ہوئے, اور جنگ بدر میں فرشتوں کی غیبی مدد کی وجہ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد کی وجہ سے, فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایمان باللہ مستحکم تھا, ان کے دل میں پیوست تھا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کیا تھی دوسری وجہ؟ دعاؤں کا اہتمام. تو آج کل جو بھی حالات ہیں مسلمانوں کے خلاف, جہاں بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, یا مسلمانوں کو مٹانے کے, اسلام کو مٹانے کی جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار ایمان باللہ, اللہ کے مطابق, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا, اور دوسرا ہتھیار دعاؤں کا اہتمام کرنا لازمی ضروری ہے. اسی وقت اللہ کا سپورٹ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اخلاص کی کمی ہے, ریاکاری زیادہ ہے, عمل کم کرتے ہیں, دکھاوا زیادہ کرتے ہیں, عمل کم کرتے ہیں لیکن دکھاوا زیادہ کرتے ہیں, اس لیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعمالیاں, جتنے نیک عمل نہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے بدعمالیاں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرام کمائی. آج دیکھ لیے کس گھر میں, کون سا گھر فائنینشیل ایشو سے بچا ہوا, یعنی فائنینشیل جتنے بھی چیز ہوتے ہیں, یعنی انسٹالمنٹ وغیرہ ہو, EVM وغیرہ ہو, یا فائنینشیل انسٹالمنٹ ہوتے ہیں جو سودی ہوتے ہیں, انٹرسٹ فری نہیں, جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ سے کوئی گھر بچا ہے گا؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ ہمارے گھر انٹرسٹ سے بچے ہوئے. ورنہ ہر گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے الیکٹرانک ڈیوائسز کی پرچیزنگ میں ہو, یا کہیں نہ کہیں EVM آ جاتا ہے, انٹرسٹ آ ہی جاتا ہے. اور سود خوری, حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ذرا دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میرے خاندان میں, میرے فیملی ممبرس میں کہیں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ کے کام میں ملوث ہے کیا, چیک کر لینے کی ضرورت ہے. اور چوتھا کام جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹیکل کنڈیشن میں, جب ہم چیلنجز کو فیس کرتے ہیں, پرابلم کو فیس کرتے ہیں, اللہ ہمارا سپورٹر اسی وقت بنے گا جب ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام,
جب ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہو تبھی اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اسٹڈی کریں گے, ان کی لائف سٹوری, سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرٹیکل کنڈیشنز میں, پریشان کن حالات میں نماز کا اہتمام کیے. جیسے نماز کا سہارا, چاند گرہن, سورج گرہن, اسی طریقے سے زلزلے آنے کے وقت, اسی طریقے سے قحط سالی, ڈراٹس, یعنی جو ہے فصل نہیں اگ رہی, ٹھیک ہے, زمین سوکھ چکے ہیں, قحط سالی آ چکی ہے, ڈراٹس ایشو آ گیا ہے. ایسے وقت میں پرابلمس, ایسے چیلنجز کو فیس کرتے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سہارا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی فوراً وضو بنا کے نماز ادا کرتے تھے اور فوراً دعا کا اہتمام کرتے تھے. یہ سب سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, لیکن اس کو فالو نہیں کرتے اور دوسرے طریقے جا کے استعمال کرتے ہیں. غیر جو بولتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, نبی کو جو فالو کرنا ہے ہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم ہر میدان میں فیل ہیں. ہر میدان میں آگے آنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی یہاں جتنے بھی لوگ ہیں دعوے کے ساتھ 2-3 آدمی ہاتھ اٹھا کر یہ جواب دے دے مجھے کہ آج کی فجر کی نماز پورے ٹوٹل فیملی ممبرز باجماعت ادا کی ہے؟ کوئی پورے فیملی ممبرز باجماعت ادا کی ہے؟ پوری فیملی ممبرز ٹوٹلی, آپ کی ٹوٹلی فیملی ممبرز باجماعت فجر کی نماز ادا کی ہے؟ ہماری زندگی میں نماز نہیں اور اللہ کا سپورٹ چاہتے ہیں. میری زندگی میں نماز نہیں, میں اللہ کا سپورٹ چاہتا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کہ تم جب پریشانی کے وقت میں ہو, مصیبت کے وقت میں ہو, چیلنجز کو جب فیس کرتے ہو, پرابلمس میں جب پھنس جاتے ہو تو ایسے وقت میں مدد طلب کرو 2 چیز کے ذریعے, نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ وہاں فرما دیتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز کا اہتمام کرنا اور یہ صبر کرنا مشکل گزرتا کن لوگوں کو معلوم؟ جن کی زندگی میں تقویٰ نہیں. جن کی زندگی میں تقویٰ نہیں ان کے لیے نماز بہت بھاری. آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف نہیں ہے اس لیے نماز چھوڑ رہے. آپ کی زندگی میں تقویٰ ہو جائے, آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت میں ڈفرنس معلوم ہو جائے, فرق معلوم ہو جائے, دنیا کی کیا حقیقت ہے, آخرت کی کیا حقیقت ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ فکر آخرت, یہ قبر کے عذابات اور اسی طریقے سے جہنم کے جو عذابات ہیں, جہنم کے ہولناکیاں, قیامت کے ہولناکیاں, یہ منظر اگرچہ ہمارے سامنے ہو اور اللہ کا خوف ہمارے سامنے ہو, کبھی ایک وقت کی نماز بھی عذر کے بغیر نہیں چھوڑے. کیوں معلوم؟ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا. ہر جگہ مسلمان ذلیل و رسوا, ہر جگہ مسلمان بیکورڈ پوزیشن میں. ریزن یہ ہے کہ ہم نماز صحیح وقت میں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے. آج کی حالت نہیں, ہر روز کی حالت دیکھتا ہوں ہر مسجد میں, جہاں تک میرا تجربہ ہے صرف 10% لوگ مشکل سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. آپ کے معاشرے میں, آپ کے سوسائٹی میں 10% لوگ فجر کی نماز ادا کریں اور آپ سوچیں کہ پورے معاشرے میں جو مصیبت آئی ہے دور ہو جائے, کیسے ہوگا؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کے معاشرے میں جب تک 100% لوگ 100% جب تک نمازی نہ بن جائے, آپ نے معاشرے میں جتنے بھی مصیبتیں ہیں, جتنے بھی چیلنجز ہیں, جتنے بھی پرابلمس ہیں, وہ اس کا سولوشن نہیں مل سکتا, اس کا حل نہیں مل سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ سارے لوگ نمازی بن جائیں, تبھی جا کے اللہ کا سپورٹ آنے والا ہے. ورنہ لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں, مول صاحب اتنے ظلم ہو رہے ہیں, اتنے بربریت ہو رہی ہے, ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, اللہ کا سپورٹ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی صاحب, ہماری زندگی میں نماز نہیں, سپورٹ کیسے ہوگا؟ ہماری ٹوٹل فیملی ممبرز بے نمازی ہیں, ہر کوئی نمازی نہیں, کیسے؟ ہمارے معاشرے میں جب تک 100% نمازی نہیں ہے, 90% بے نمازی ہیں, اللہ کا سپورٹ, اللہ کا مدد کیسے حاصل ہوگا؟ ہماری زندگی میں دعاؤں کا اہتمام نہیں, اللہ کا سپورٹ کیسے حاصل ہونے والا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ سوال اپنے آپ سے اور مجھے اور خصوصاً ہر کسی کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں تقویٰ کتنا ہے, میری زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کتنا ہے, اور میری زندگی میں نمازوں کا اہتمام کتنا ہے, میری زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کتنا ہے, میری زندگی سیرت کے مطابق کتنا چل رہا ہے. اس کے بارے میں ہر کسی کو ہمیشہ سوال کرتے رہنا چاہیے. یہ نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح
یوم الجمعۃ فی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نمازوں میں بھی سب سے پسندیدہ نماز جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، آج کتنے لوگ فجر کی نماز باجماعت ادا کیے ہیں؟ اللہ کے پاس پسندیدہ عمل فجر کی نماز ہے، اور آپ فجر کے وقت غفلت کی نیند میں رہتے ہیں، آپ کی ٹوٹل فیملی ممبرز غفلت کی نیند میں ہو، اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کون کرے گا؟ ارے بھائی ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، سپورٹنگ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان مظلوموں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، فجر میں اٹھ کے نماز تو آ کے پڑھ سکتے ہیں نا، اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ فلسطینیوں کے لیے اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر، میرے بھائیوں اپنے آپ کا جائزہ لیں، فلسطینیوں پہ یا جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بچانا ہے تو دعا ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پہ ایسے سچویشن میں نماز اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی نماز اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا کیلکولیشن کرنا ہے کہ میری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کتنی گزر رہی ہے۔ اور آخری بات اور سب سے اہم بات جو ہمیں اگرچہ اللہ کا سپورٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، تو ایک کام ہمیں صبر کی زندگی گزارنی ہوگی، صبر کی زندگی گزارنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جیسے بھی کریٹیکل کنڈیشنز ہوتے تھے، جہاں بھی کریٹیکل ایشوز کریٹ ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈیفنس نہیں کی، پہلے صبر کی، پہلے صبر کیے۔ ہمارے جو دشمنان اسلام ہے نا، ہمیں بھڑکانا چاہتی ہے، ہمارے اسلام میں مداخلت کر کے اسلامک ایشوز میں جو انٹرفیئر ہو کے ہمیں بھڑکانا چاہتی ہے، ہمیں روڈ پہ لانا چاہتی ہے، ہمارے ذریعے پروٹیسٹ کروانا چاہتی ہے، اور روڈ پہ آ کے پروٹیسٹ کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے معصوم نوجوان جیل اور سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی برباد۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گستاخی کی، ہاں، کبھی انہوں نے ازواج مطہرات کے سلسلے میں گستاخی کی، کبھی انہوں نے اسلامی شریعت کی جتنے بھی شاعر اسلام ہے اس کو مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے ہم طیش میں آ گئے، جذبے میں آ گئے اور روڈ پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کتنے کام ہم کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہمیں پروٹیسٹ میں آنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے نفس سے پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں روزانہ قرآن و حدیث کے خلاف کتنا کام کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث کے مطابق پوری زندگی نہیں گزار رہا ہوں، میری پوری کی پوری زندگی قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہے۔ اور جیسے ہی یہ کچھ ایشوز کریٹ کرتے ہیں دشمنان اسلام، فوراً پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، فلسطین کا مسئلہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہم دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے نا، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات میں اگرچہ ہم پروٹیسٹ کرنے جائیں گے، الٹا غیر قانونی کام، تو ایسے وقت میں غیر قانونی کام اور غیر اخلاقی کام سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور لا کے حساب سے انڈین کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہمیں قانونی طور پر اس کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے حساب سے جو ہیومن رائٹس ہیں، یہ ایشوز جو ہیں ان کے حساب سے یونیسیف، اسی طریقے سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اسی طرح سے یو این او یعنی اقوام متحدہ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جو 20 ڈپارٹمنٹس ہیں، یہاں تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے قانونی طور پر کون سی کارروائی کرنا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے یہاں بھی صبر کے ساتھ نماز کا حکم، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو والے کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر کی زندگی گزارو، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کے ساتھ زندگی گزارو اور نماز کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا سپورٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا۔ اسی طریقے سے صبر کرتے وقت لوگوں میں کیا ہے معلوم؟ مول صاحب کتنا صبر کرنا، کب دیکھے تو بھی ممبر پر صبر کرو بولتے رہتے، وہاں دیکھے تو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ کتنا صبر کرنا سو بھائی، کتنا صبر کرے تمہیں؟ تمہاری زندگی میں قرآن و حدیث کی پابندی ہے نہیں ہے نا؟ سب سے پہلے تو وہی صبر کرنا ہے، اطاعت میں صبر کرنا ہے۔ جہاں گناہوں کا کام کرنا ہے، اس گناہوں کے کام سے رکنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، اس میں صبر کرتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزار، یہ اصل صبر ہے۔ یہ صبر تو آپ کیا نہیں، اور اس صبر کی بات کرتے ہیں جہاں دوسروں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس صبر کی بات کرتے ہیں۔ پہلے زندگی میں عبادات کے سلسلے میں جو صبر اپنانے کی ضرورت ہے، جو تکلیف ہمیں غلط کام سے رکنے میں ہوتی ہے،
وہ صبر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے کچھ ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں، ہماری زندگی میں اخلاص نہیں، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہماری زندگی میں دعا نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مظلومین پہ جو ظلم ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کو روک لے، کبھی نہیں ہونے والا۔ جب تک ہماری زندگی ایمان کے مطابق اخلاص کے بنیاد پر نہ ہو تب تک اللہ کا سپورٹ نہیں آنے والا۔ اور اسی طریقے سے آخری بات، اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، توکل علی اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو کچھ نہیں، کسی پر بھروسہ کرے نہ کرے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کریٹیکل کنڈیشن جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی رضامندی ہے، یہ ہماری بری تقدیر ہے، ماننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اب اس کو صبر کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، آزمائش میں ہم کامیاب ہوں گے، نماز کے سہارے، دعاؤں کے سہارے ہم کامیاب ہوں گے۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے بچا کر بھاگ رہی ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فرعون نے بہت برا بھلا کہا، کیا ہے سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، ہم لوگوں کو خامخواہ پھنسا دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے راستہ نکالا نا، کریٹیکل کنڈیشن تھا نا، اللہ نے راستہ نکالا نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی نہیں، ٹھنڈی ہو گئی، کیوں؟ اللہ پر بھروسہ۔ یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، بھروسہ کس پہ تھا ان کو؟ کوئی بھروسہ تھا کیا مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا؟ لیکن اللہ پر توکل تھا کہ اللہ ضرور مجھے نکالے گا، اور اپنے گناہوں کا احساس، آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گناہوں کا احساس کرتے ہوئے رب سے دعا و استغفار کیے، رب سے معافی طلب کی، اور اسی طریقے سے رب سے معافی مانگی، توبہ استغفار کیا، اور اللہ نے کوئی حل نکالا، کوئی راستہ نکالنا۔ ضرورت اس بات کی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگرچہ تم دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر میدان میں تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے جتنے بھی پرابلمس ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنے کی ہمیں کوئی سولوشن دے دے، اور اسی طریقے سے جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے، اور ان مظلوموں کو صبر دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔